تمہیں اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اے فرقیہ کی لڑکیوں اور اے فرقیہ کے نوجوان لڑکوں، تم اللہ کے ذات کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر یقین کر لو، اللہ کے اوپر تم بھروسہ کر لو، اللہ کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ موبائل چلانے والا بھی سوچے، موبائل کے اندر ہیرو ہیروئن کو دیکھنے والا، بھوجپوری گانا سننے والا بھی سوچے، ہاں گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی سوچے، اور اسی طریقے سے سماج کے مکھیا اور سماج کے نگراں بھی سوچے، اپنے گھر کا جو گارجین ہے وہ بھی سوچے کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کے تعلق سے جواب دینا پڑے گا، مجھے اپنے سماج کے تعلق سے مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے عمر فاروق کو ایک بڑھیا عورت نے روک لیا، اور بڑھیا عورت کہنے لگتی ہے او عمر فاروق نیچے اتر، اور عمر فاروق یہ بتا میرا فیصلہ اس سرزمین پر کرے گا کہ میرا فیصلہ کل قیامت کے دن کرے گا، میدان محشر میں کرے گا۔ عمر فاروق میدان محشر کا نام سنتے ہیں فوراً نیچے اترتے ہیں، او میری ماں، او بڑھیا، او میری ماں بتاؤ تیرا کیا معاملہ ہے، میں میدان محشر میں تیرا فیصلہ کیا کرو، وہاں تو نہ جانے عمر کا کیا حال ہوگا، آئی میری ماں بتاؤ کیا معاملہ ہے، تیرا فیصلہ یہی ہوگا، اسی زمین کے اندر ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ خوف تھا عمر فاروق کے دل میں، وہ دنیا ہی میں سارے معاملات حل کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں اپنے یہاں کے گورنروں کو دیکھو، اپنے یہاں کے ذمہ داران کو دیکھو، اپنے یہاں کے گھر کے مالک کو دیکھو، اپنے یہاں کے لوگوں کو دیکھو، ہمارے یہاں غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہے لیکن گھر کا ذمہ دار خاموش ہے، کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، اور سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی بیٹیاں دی تھی، اتنے بیٹے ہم نے تمہیں دیے تھے، ان بیٹوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، ان بیٹیوں کو تم نے کیسے کیا۔ آج ہمارے یہاں اتنے جلسے ہونے کے باوجود کوئی تبدیلی ہے؟ بتائیے، ایک دو دو تین بجے تک جلسے چل رہے ہیں۔ یہ تو بہت سے اچھے لوگ ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں، جو مجلس میں بیٹھ کر کے تقریریں سنتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی کا پیچھا میں لگا ہوا ہے، کسی کو پانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کا مقصد یہ کہ جلسہ کا مطلب ہے انجوائے۔ میرے بھائیو یہ جلسہ، یہاں پہ اتنی قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، اور قرآن کی آیتیں لوگوں کے ایمان کو بدلنے کے لیے، انسان کو بدلنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور قرآن اتنا کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی بندوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، بتاؤ دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ فرقی کے لوگوں، قرآن کی آیتیں سنتے ہو تو کیا تمہارا ایمان نہیں بڑھتا ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے؟ اتنا بڑا جلسہ کرنے کے باوجود اگر تم نمازی نہ بن سکو اور تیرے اندر اگر خوف الہی نہ ہو سکے تو میرے بھائیوں اتنے بڑے جلسے کا کیا فائدہ؟ اتنا بڑا جلسہ ہونے کے باوجود اگر تیرے سماج کے اندر لڑکیوں کے اندر پردہ نہ ہو سکے اور لڑکیاں اپنے آپ کو پردے میں رکھ نہ سکے تو میرے بھائیوں جلسے کا کیا مطلب ہے؟ اتنا خرچہ ہونے کے باوجود جلسے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کل جیسے مسلمان تھے آج بھی ویسے مسلمان رہے، مسجدوں کے اندر کوئی پہنچنے والا نہ ہو، اتنا بڑا جلسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیو تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ حضرت معاویہ کی زندگی دیکھو، او نماز چھوڑنے والوں، نماز کی حفاظت نہ کرنے والوں، نماز چھوڑنے والوں سنو،
نماز کی حفاظت نہ کرنے والوں سنو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن صلحت صلح سائر الجسد، اگر یہ نماز صحیح ہو گئی تو سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ وإن فسدت فسدت سائر عملی، اگر نماز کے اندر گڑبڑی پائی گئی تو تمہارے اعمال کے اندر گڑبڑیاں ہوں گی، آنے والے تمام راستے تیرے بند ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے نبی اکرم آخری وقت میں اسی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تو لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، وہ نبی جناب محمد رسول اللہ نماز کی اہمیت کو جانا کرتے تھے، اور آپ آخری وقت میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لوگوں نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ورکر کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج نماز کے اندر گڑبڑی ہے، آج ہمارے یہاں اپنے ورکروں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ انیائی ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اپنے یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ لوگ اگر کسی چیز پر براجمان نے، اگر کسی مسجد اور کسی مدرسے کے مالک ہے تو اپنے ورکروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنے یہاں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ سماج کے اندر کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایک جلسے سے کیسے تمہارے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے یہاں علماء کی خونوں کو چوسا جا رہا ہے، ہمارے یہاں علماء کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اپنے یہاں اماموں کو رکھا جاتا ہے، 6,000 تنخواہ ملتی ہے، بتاؤ 6,000 میں وہ امام اپنی زندگی کیسے کاٹے؟ جب امام کے اوپر ظلم ہو تو میرے بھائی اس گھر کے اندر اور اس گاؤں کے اندر اور اس علاقے کے اندر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ 6,000 اپنے امام کو تم دے رہے ہو، علماء کو دے رہے ہو۔ یہ علماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو نبیوں کے وارث ہیں، علماء کا خون چوسنے والوں اور مسجدوں کے ذمہ داروں اور مدرسوں کے ذمہ داروں، علماء کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں، اپنے یہاں کے علماء کی ناقدری کرنے والوں، سنو کل قیامت کے دن تمہیں جانا پڑے گا اور رب کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یہ حق علماء ہے، اور یہ ایسے جو اللہ کے پر توکل کرتے ہوئے باقاعدہ کام کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے؟ تم روزانہ ہزار روپے کماتے ہو اور تیرا گھر نہیں چلتا ہے تو مولانا کو تم روزانہ 200 روپیہ دیتے ہو اور اپنے اماموں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہو۔ کیا تمہیں ذرہ برابر ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا؟ آج ہمارے یہاں جب 6,000 روپے میں اپنے مولویوں کو رکھو گے تو تمہارے یہاں اصلاح کیسے ہوگا؟ تمہارے یہاں اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں غور کرو، آج ہمارے یہاں علماء کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہے، اور آج کل وہ لڑکیاں ایسے عالموں سے شادیاں کیسے کریں؟ جب ان لڑکیوں سے علماء سے شادیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے ان کے دل میں بیٹھتا ہے 8-10 ہزار کمانے والا ہمیں کیا کھلائے گا، ہمارے میک اپ کا سامان کہاں سے لائے گا؟ اس وجہ سے ہم ایسے لوگوں سے شادی نہیں کریں گے، ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے جو پیسے والے ہوں۔ ہماری یہاں کی لڑکیوں کو دیکھیے، آج مرتد کی شکار ہو رہی نا، آج ادھر سے ادھر جو جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے اندر ہے کیا؟